عمران خان کی جیل میں 13 ماہ، کس نے ہار مانی، کون ڈٹا رہا؟ مخالفین کے اندازے غلط ثابت، سیاسی شعور پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ بلال غوری کا زبردست کالم۔ سابق وزیر اعظم و بانی پی ٹی آئی عمران خان کی گرفتاری کو 13 ماہ گزر چکے ہیں۔ ان 13 مہینوں میں قیدی نمبر 804 نے اپنے مخالفین اور ناقدین کو بھی اپنی استقامت کا اعتراف کرنے پر مجبور کر دیا۔ سینئر کالم نگار بلال غوری کا بھی ہے، جو بانی پی ٹی آئی پر اپنی کاٹ دار تنقید کے حوالے سے خاصے مشہور ہیں۔ تاہم اپنے تازہ کالم میں بلال غوری نے اعتراف کیا کہ عمران خان سے متعلق ان کے اندازے غلط ثابت ہو چکے ہیں۔ بلال غوری لکھتے ہیں کہ میرا شمار قیدی نمبر 804 کے بدترین ناقدین میں کیا جا سکتا ہے۔ میں ان کی شخصیت کے سحر میں گرفتار نہیں، ان کے طرز سیاست کو پسند نہیں کرتا، انہیں قوم کا مسیحا یا نجات دہندہ تسلیم نہیں کرتا اور اپنے ان خیالات اور سوچ کو کبھی مخفی نہیں رکھا، برملا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ مگر آج مجھے ایک اعتراف کرنا ہے، قیدی نمبر 804 نے مجھ جیسے تجزیہ نگاروں اور ناقدوں کو ہی نہیں، اپنے سیاسی مخالفین کو بھی غلط ثابت کر دیا ہے۔ بلال غوری نے یاد دہانی کروائی کہ جناب آصف زرداری صاحب بتایا کرتے تھے کہ عمران خان چھپکلی سے ڈرتے ہیں۔ خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ کا دعویٰ تھا کہ جب جیل میں انہیں مخصوص دوائی نہیں ملے گی تو یہ ٹوٹ جائیں گے، چند ہفتے بھی جیل میں نہیں گزار سکیں گے۔ ذاتی طور پر میرا بھی یہی خیال تھا کہ شہزادوں کی سی زندگی بسر کرنے والے عمران خان اسیری کے ایام ثابت قدمی سے نہیں گزار سکیں گے، مگر اس نے یہ سب تخمینے اور اندازے غلط ثابت کر دیے۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف، جنہیں سویلین بالادستے کا سرخیل سمجھا جاتا ہے، انہوں نے 5 ماہ جیل میں گزارے تھے اور عمران خان اب تک 13 ماہ کی قید کاٹ چکے ہیں۔ میاں نواز شریف کو 6 جولائی 2018 کو ایون فیلڈ ریفرنس میں 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ انہوں نے 12 اور 13 اکتوبر کی درمیانی شب لاہور ایئرپورٹ پر گرفتاری دی۔ 11 ستمبر 2018 کو بیگم کلثوم نواز کی رحلت پر انہیں پیرول پر رہائی ملی، جبکہ 18 ستمبر 2018 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے احتساب عدالت کی طرف سے سنائی گئی سزا معطل کر کے انہیں ضمانت پر رہا کر دیا۔ اگر پیرول پر رہائی کو شمار نہ بھی کیا جائے تو مجموعی طور پر وہ 66 دن جیل میں رہے۔ 24 دسمبر 2018 کو احتساب عدالت نے نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں 7 سال قید کی سزا سنا دی تو پھر وہ گرفتار ہو گئے اور 26 مارچ 2019 کو عدالت نے انہیں علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی، یعنی دوسری بار ان کی اسیری کا دوران یا 90 دن پر محیط رہا اور مجموعی طور پر میاں نواز شریف نے 156 دن جیل میں گزارے۔ اگر ہم سابق وزیر اعظم عمران خان کی بات کریں تو انہیں 5 اگست 2023 کو لاہور میں ان کی رہائش گاہ زمان پارک سے گرفتار کر کے اٹک جیل منتقل کیا گیا اور پھر اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ تب سے اب تک وہ اسی جیل میں قیدی نمبر 804 کے طور پر موجود ہیں۔ انہیں جیل میں 400 دن ہو چکے ہیں اور وہ گزشتہ 13 ماہ کے دوران ایک بار بھی بیمار نہیں ہوئے، کبھی ان کے پلیٹلیٹس کم نہیں ہوئے، حالت خراب ہونے پر اسپتال منتقل نہیں کیا گیا۔ اب آپ کہیں گے کہ عمران خان کو جیل میں سب سہولتیں میسر ہیں، انہیں باورچی دیا گیا ہے، ورزش کرنے کے لیے راہداری اور ایکسرسائز مشین فراہم کی گئی ہے، وہ ہر روز صحافیوں سے گفتگو کرتے ہیں، اپنے وکلاء اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، بیرون ملک اخبارات میں ان کے انٹرویوز شائع ہوتے ہیں۔ عمران خان کے سیاسی مخالفین کا یہ بیانیہ ہے کہ بھلا یہ بھی کوئی قید ہے۔ دوسری جانب قیدی نمبر 804 کا دعویٰ ہے کہ انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ انہیں سزائے موت کے قیدیوں کے لیے مخصوص سیل میں رکھا گیا ہے اور وہ بہت مشکل قید کاٹ رہے ہیں۔ بلال غوری لکھتے ہیں کہ میری دانست میں یہ دونوں بیانیے مبالغہ آرائی اور غیر حقیقت پسندی پر مبنی ہے۔ عمران خان کو شاید یہ بات معلوم نہیں کہ جیل میں عام قیدی اور بالخصوص سزائے موت کے منتظر قیدی کس طرح کی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں۔ انہیں اپنی کوٹری میں مرضی سے بلب جلانے کی اجازت نہیں ہوتی، شلوار میں ہزار بند استعمال کرنے نہیں دیا جاتا کہ کہیں خودکشی نہ کر لیں۔ جاوید ہاشمی جو آج کل آپ کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، موقع ملے تو کبھی ان سے پوچھ لیں کہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں جب وہ اسی اڈیالہ جیل میں قید تھے تو انہوں نے ابتلاء و آزمائش کا کیسا زمانہ دیکھا۔ دوسری طرف سیاسی مخالفین کی طرف سے جن سہولتوں کا ذکر کیا جاتا ہے وہ اس سطح کے تمام سیاسی قیدیوں کو حاصل ہوتی ہیں، بلکہ جب میاں نواز شریف پابند سلاسل تھے تو انہیں جیل میں ایئر کنڈیشنر بھی فراہم کیا گیا تھا، لیکن عمران خان کو صرف روم کولر کی سہولت دی گئی۔ حبس کے موسم میں جب پنکھے کے نیچے بیٹھ کر پسینہ آ رہا ہوتا ہے تب کیا حالت ہوتی ہے، اور پھر جو شخص قید ہو اس کی کیفیت کا تو ہرگز اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ دوستوں، کالم کے آخر میں بلال غوری نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں جن کے جوابات نہ صرف تحریک انصاف بلکہ ملکی سیاست کا بھی رخ طے کریں گے۔ بلال غوری یہ سوال کرتے ہیں کہ اس طویل اسیری کے عمران خان کے سیاسی شعور پر
क्या असरात मुरतब हुए हैं? क्या उन्होंने जेल में गुजारे गए शब रोज गौर व फिक्र में गुजारे, अपनी गलतियों और कोताहियों का इदराक किया, फाशिज्म पर मबनी अपने रवैयों और अंदाज़े सियासत पर नजरसानी की? अब जब वो जेल से बाहर आएंगे तो एक बदले हुए सियासतदान होंगे। उनके तर्ज अमल ही नहीं, तर्ज तखातुब और अंदाज़े बयां में भी तब्दीली आएगी। वो मकबूलियत की लहर पर सवार होने और मुख्तदर हलकों का अलायकार बनने के बजाय अवाम की ताकत से इख्तिदार में आने को तरजीह देंगे, या फिर वही कंटेनर वाली सियासत में मशगूल हो जाएंगे। उन्होंने सियासी इर्तिका का सफर तय किया या नहीं? कॉलम निगार लिखते हैं कि इस हवाले से फिलहाल कुछ कहना कबलस वक्त होगा। ताहम कैदी नंबर 804 ने इस्तिकामत और हौसले से जेल काटी। इस बात का एतराफ खुले दिल से करना चाहिए। तो दोस्तों, नाक़िदीन के इस एतराफ के बाद क्या इमरान खान ज्यादा ताकतवर सियासतदान के तौर पर जेल से बाहर आएंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा।